دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ نام نہاد اہل حدیث اور جماعت المسلمین والے ہمیشہ احناف سے کہتے ہیں کہ تم لوگ فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہو، جبکہ عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہو۔ کیا کہیں امام صاحب کے عقائد غلط تو نہیں تھے؟ عقائد میں تم نے امام صاحب کو کیوں چھوڑا؟ جواب: مذکورہ اعتراض میں بدترین جہالت نمایاں ہے، کیونکہ تقلید اجتہادی فروعی مسائل میں کی جاتی ہے، نہ کہ عقائد میں، بلکہ یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے۔ ہم عقائد میں کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ ہاں، فہم العقائد من النصوص یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں تقلید جائز ہے۔ عقائد میں تقلید کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ عقائد تو منصوص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوا کرتے ہیں۔ جو چیز منصوصی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، ان میں مجتہدین کی تقلید کے بجائے صرف قرآن و سنت اور اجماع کی پیروی کی جاتی ہے۔ ہاں، عقائد کے سوا تمام اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کسی امام و مجتہد کی اتباع و تقلید کرتے ہیں، جیسا کہ علم الصرف، علم النحو، علم الفقہ، علم القراءت، اصول حدیث اور اسماء و رجال جیسے فنون میں۔ ان تمام علوم کے اپنے اپنے مجتہدین ہیں۔ لوگ ان فنون و علوم میں ہر فن کے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح علم الکلام بھی ایک فن ہے، اس کے اپنے اپنے مجتہدین ہیں۔ ہم احناف فن علم الکلام میں ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، نہ کہ عقائد۔ پھر کہتا ہوں، ہم احناف علم الکلام میں تقلید کرتے ہیں، فن علم الکلام میں تقلید و اتباع کرتے ہیں، نہ کہ عقائد۔ عقائد اور علم الکلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ فی الحال 3 فرق آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ فرق نمبر 1، عقائد اسلام اکثر غیر اجتہادی ہیں۔ یہاں میں نے اکثر کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ ایک ہے اصول دین اور ایک ہے اصول اہل سنت، پھر ان دونوں کے فروع بھی ہیں جو ایک تفصیلی بحث ہے۔ آتا ہوں مقصد کی طرف۔ عقائد اسلام اکثر غیر اجتہادی ہے، یعنی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس علم الکلام کے کلامی مسائل و تفصیلات اجتہادی ہوتے ہیں، یعنی مجتہدین علم الکلام یا متکلمین اسلام کے اجتہادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ دوسرا فرق، عقائد اسلام قطعی ہوتے ہیں جبکہ علم الکلام کے کلامی مسائل و تفصیلات ظنی ہوتی ہیں۔ تیسرا فرق، عقائد اسلام کا جاننا اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جبکہ علم الکلام کے کلامی مسائل و تفصیلات کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض عین نہیں۔ ویسے بھی
علم کلام اور عقائد میں اتنا ہی فرق ہے جیسے کہ حدیث اور اصول حدیث میں. دیکھیں حدیث میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جبکہ اصول حدیث میں ہم محدثین کے پیچھے چلتے ہیں. بالکل اسی طرح عقائد میں ہم قرآن و سنت اور اجماع کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ علم الکلام میں اس فن کے مجتہدین کی اتباع و تقلید کرتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ آخر احناف فن علم الکلام میں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی وجہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کہیں امام صاحب رحمہ اللہ کے عقائد کمزور اور غلط تو نہیں تھے کیا؟ اس اعتراض کے دو جوابات ہم ذکر کریں گے. جواب اول، دیکھیں یہ ایک فضول اور احمقانہ اعتراض ہے. جس قدر زیادہ اعتراضات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کے دور کے بعد گمراہ فرقوں نے کیے، اتنی شدت سے پہلے اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. لہذا پہلے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو کہ فقہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہے وہ میدان میں آئے. پھر ان کے بعد امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ جو کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے میدان میں آئے. علم الکلام کے ان دو ائمہ کرام نے گمراہ فرقوں بالخصوص معتزلہ، کرامیہ، مشبہہ، مجسمہ اور شیعہ وغیرہ کو اسلامی عقائد پر نت نئے اور بہتاشا اعتراضات کے میدان میں بدترین شکست سے دوچار کیا. یہی وجہ ہے کہ عقائد کی جتنی تشریحات و تفصیلات امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ اور امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے علم الکلام کے توسط سے منقول ہے، اتنی تفصیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقائد پر اتنی شدت سے حملے پہلے ادوار میں نہیں ہوئے، اور علم الکلام ان نظریاتی حملوں کے مقابلے میں قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد کی حفاظت کے لیے پھلا بڑا اور ترقی کی. جیسے کہ فن اصول حدیث کی اصطلاحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد وجود میں آئیں، تو کیا اب کوئی اہل بدعت لامذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ اصطلاحات حدیث میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں؟ یہ اصطلاحات و اصول غلط ہے، میں ان کو مانتا نہیں. جب یہ نہیں کہہ سکتا، اصول حدیث کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں، تو فن علم الکلام کو بھی ماننا چاہیے. ان کے اپنے اپنے مجتہدین ہیں، ان مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے. دوسرا جواب، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر فن کے اپنے اپنے مجتہدین ہیں. جیسے کہ اہل بدعت غیر مقلدین اہل سنت والجماعت احناف کی دیکھا دیکھی میں فن قرات کے میدان میں قاری عاصم کوفی رحمہ اللہ کی اندھادھند تقلید کرتے ہیں. جس طرح غیر مقلدین فن حدیث میں دیگر ائمہ حدیث کے اقوال کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یا جس طرح ائمہ مفسرین کی فن تفسیر میں تقلید کرتے ہیں، تو عین اسی طرح علم الکلام بھی ایک جدا علم و فن ہے جس کے اپنے مجتہدین اور ائمہ کرام ہیں. لہذا فن علم الکلام میں انہی مجتہدین کی تقلید کی جائے گی، یعنی اس فن کے مجتہدین کی تقلید کی جائے گی. لہذا یہ اعتراض بھی غلط ہے اور جہالت پر مبنی ہے. اب جب ہر طرف سے لامذہب حضرات پہ راستے بند ہونے لگے تو پھر انہوں نے ایک دوسرے اعتراض کو چھیڑا کہ جی المحنت کی عبارت میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے علماء دیوبند کی نسبت لکھا ہے کہ اصول و اعتقادیات میں پیرو ہے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی. اس عبارت میں اہل بدعت لامذہب غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں لفظ اصول و اعتقادیات مذکور ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ احناف عقائد میں ان دو ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں. جواب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ اہل زمان یا اہل علم و فن
بعض اوقات کسی بات کو بیان کرنے میں مجازی الفاظ اشارتاً بیان کرتے ہیں تاکہ اظہار ما فی الضمیر، مخاطب کو بات سمجھانے کا طریقہ بہترین انداز میں بیان ہو سکے۔ لہذا یہاں اصول و اعتقادیات سے مراد علم الکلام کے اصول و تفصیلات اور تشریحات مراد ہے۔ اگر کوئی جاہل یہ اعتراض کرے کہ اشارتاً یا مجازی الفاظ استعمال کرنا نامناسب یا ناجائز ہے، تو ان احمقوں کا یہ اعتراض پہلے قرآن و حدیث پہ وارد ہوگا، بعد میں علماء احناف پر۔ دیکھیں صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جس میں نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اظہار کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا مجازی معنی لیے بغیر کوئی اہل سنت تو دور کی بات ہے مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اب یہاں مجازی معنی لیے بغیر کوئی احمق اس کا ایسا معنی بیان کرے کہ وہ مسلمان اور اہل سنت بھی رہیں اور معنی بھی حقیقی یعنی غیر مجازی لے، جو کہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مجازی معنوں میں کلام کیا ہے، تفصیل کی یہ جگہ نہیں، تو ثابت ہوا کہ مخاطب اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے مجازی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی یہ الفاظ کہ اصول و اعتقادیات میں احناف ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے پیرو اور مقلد ہیں، یہاں اصول و اعتقادیات سے علم الکلام کے اصول و تفصیلات اور تشریحات مراد ہے، یعنی مجازی معنی۔ لہذا یہ اعتراض مردود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف امت کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔